صحیح ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، انتہائی قابل قدر کارکنان جمعیت علماء اسلام، علاقے کے معززین اور آئے ہوئے تاجر برادری کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ثابت کیا ہے کہ ان کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کتنا گہرا اور محبت کا تعلق ہے، اور آج اس حاضری سے مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ 14 اکتوبر کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو کانفرنس کا انعقاد پشاور میں کیا جا رہا ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار انشاءاللہ. اور ایک دفعہ پھر ہم جمعیت علماء اسلام کا ایک تاسیسی پروگرام کی حیثیت سے انشاءاللہ وہ اختیار کریں. اور جمعیت علماء اسلام کا مقصد جمعیت علماء اسلام کا سیاست میں اپنا وجود برقرار رکھنا، جس کی بنیاد ان اکابر نے رکھی تھی. 14 اکتوبر کو انشاءاللہ پھر سے ایک نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ انشاءاللہ آگے کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، معذرت کے ساتھ. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان اکابرین کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس وقت جس کی بنیاد رکھی گئی، اور آج ایک توانا ایک درخت بن چکا ہے اور ایک بھرپور سایہ دار درخت بن چکا ہے الحمدللہ، اور سیاست کے میدان میں ایک مین سٹریم میں ایک سیاسی کردار ادا کر رہا ہے. جمعیت علماء اسلام نے جب اس ملک میں ایک سیاسی کردار ادا کرنا شروع کیا تو بنیادی بات اس کی یہ تھی کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے، اس کی تخلیق اسلام کے نام سے ہوئی تھی. اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس بنیاد پہ بنا. اور پاکستان کا پہلا آئین جو 73 کا آئین باقاعدہ بنا، تو اس کی پہلی شق جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ. حاکمیت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اس کا نظام زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور پھر اس کی بنیاد پر اس پاکستان میں سیاست شروع کی. اور پاکستان میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ ایک اسلامی رفائی فلاحی ریاست جو ہے وہ بن سکے. اور اس بنیاد پر اگر آپ کو یاد ہو تو جمعیت علماء اسلام نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر
پیپل پارٹی کے حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اگر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے تو اس کے ساتھ 3-4 نعرے اور بھی شامل کریں، جس سے روزگار، پینے کا پانی، صحت، تعلیم یہ ضروری قرار دیے جائے کہ یہ عوام اس کی مستحق ہے اور آئین کے تھرو ان کو وہ حق ملا جائے۔ گو کہ وہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کی تکودو آج بھی جمعیت علماء اسلام کی جاری ہے کہ ہم بنیادی جو حقوق ہے وہ عوام کو دیے جائیں۔ اور یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مفتی صاحب کا یہ بنیادی مطالبہ تھا کہ لوگوں کو یہ سہولت آئینی حق کے طور پہ عوام کو دیے جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے اسی حوالے سے سیاست شروع اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے ایک بھرپور کوشش کی کہ کس طریقے سے سامراجی قوتوں سے مقابلہ کر کے عام عوام کو اس کا سہولت کس طریقے سے پہنچا سکے۔ الحمدللہ آئین بنا اور پھر اسی بنیاد پر، اس آئین کے بنیاد پر پاکستان میں جو آئین حق دیتا ہے اس بنیاد پہ پاکستان میں سیاست شروع۔ اگر ہم اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں تو آئین کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق آئین کے مطابق قانون سازی کا مطالبہ کرتے ہیں تو بھی اس آئینی حق کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس آئینی حق کے مطابق اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ مضبوط جمہوریت کی بات کرتے ہیں اسی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ جمہوری اداروں کے مضبوط ہونے کی بات کرتے ہیں اسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور انتخابی سیاست ہم جو ہے پاکستان میں انتخابی سیاست میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ تو 14 اکتوبر کو وہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور ہم نے انشاءاللہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی روایتی انداز میں ان کا وہ 14 اکتوبر ہم مناتے ہیں اور ان کی خالصتاً اس کے نام سے کوئی مناتے ہیں، نہیں، بلکہ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس کاس کے ساتھ، اس تقدو کے ساتھ، اس سیاسی زندگی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور آج جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو مقصد بنیادی یہ ہے کہ عوام میں وہ ساری چیزیں اجاگر کرنی ہے، وہ ساری بنیاد اجاگر کرنی ہے، آئین کے حوالے سے ہو، جمہوریت کے حوالے سے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے ہو، پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے ہو، اس کے آئینی تحفظ کے حوالے سے ہو۔ تو یہ بنیاد ہے کہ ہم اس وقت پھر ایک نئے سرے سے ایک نیا ولولے کے ساتھ اس کو دوبارہ سے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم مزید اس میں تقویت پیدا کر سکیں اور اس نتائج تک جا سکیں کہ جو نتائج مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں اس کی بنیاد پر سیاست بھی ہو، زندگی بھی چلے اور یہ پاکستان کامیاب و توانا ملک بن سکے اور دنیا کے صف میں ایک بہت بڑے ملک کے نام سے یہ اس جگہ تک پہنچ سکے، اس مقام تک پہنچ سکے۔ یہ کوشش ہمیشہ رہی اور یہ کوشش چلتی رہے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کو اندازہ ہے کہ جب یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت بنی، چاہے وہ حکومت بنی یا حکومت سے پہلے، جمعیت علماء اسلام نے بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کی کہ اس کا جو ایجنڈا تھا تحریک انصاف کا وہ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف ایجنڈا تھا۔ کس کے خلاف ایجنڈا تھا؟ پاکستان کے خلاف ایجنڈا تھا، میرے خلاف، جمعیت علماء اسلام کے خلاف نہیں۔ پاکستان کے بنیاد کو ہلا دینا چاہتے تھے، پاکستان کو زمین بوس کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو معاشی طور پر بالکل وہ اس نہج پہ پہنچانا چاہتے تھے کہ شاید پاکستان کا وجود وہ مشکل میں پڑ جائے۔
لیکن آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں بھرپور انداز میں اس کے خلاف ایک تحریک چلی، اور ہم نے پاکستان کو بچانا، پاکستان کے آئین کو بچانا، پاکستان کے معیشت کو بچانا، پاکستان کے جمہوری اداروں کو بچانا، یہ بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام کی تحریک کا بنیادی حصہ ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو مہنگائی تحریک انصاف لے کر آئی تھی، عمران خان کی ذات لے کر آئی تھی، مہنگائی ہو، IMF کے ساتھ غلط معاہدے ہو، جن معاہدوں کی بنیاد پر آج بھی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اس معاہدوں کی بنیاد پر وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ آج آپ کے بجلی کی بل، آج آپ کے عام لوگوں کی جو مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں پہ پہنچی، یہ ساری بنیادیں وہ بنا کے گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہم مائن بچا کے گئے ہیں، اور آپ اپنے پیر رکھیں گے اور بلاسٹ ہوگی اور آپ کا وجود جو ہے نا وہ خطرے میں ہوگا۔ یہ بنیادی بات تھی شیخ رشید کی، اور یہ اس ایجنڈے کا عمل تھا کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے پاکستان۔ تو ظاہر ہے کہ اس حکومت نے بنیادی طور پہ جو رول ادا کیا، وہ بنیادی رول یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی حیثیت اس لیول پہ نہ چلی جائے کہ خدا نخواستہ عام زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی، خوردنوش کی اشیاء بھی غائب ہو جائے، اور آپ کو تیل بھی نہ ملے، اگر ملے تو بلیک پہ اس قیمت پہ ملے کہ آپ خرید ہی نہ سکے۔ تو الحمدللہ اس مشکل سے پاکستان کو نکالا۔ اب ایک لائن پہ بات چڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ تکلیف کا ٹائم تو ہے، ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو ایک دن میں ہوتی ہے، دنوں میں ہو جاتی ہے، لیکن تعمیر جو ہے وہ سالوں لیتا ہے۔ اب تعمیر کے لائن پر پاکستان کو چڑھا دیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے مشکل سے نکل گئے، اور اب آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہے پاکستان میں ایک الیکشن کی طرف جانے کا، اور الیکشن ہوگا، نئی حکومتیں آئیں گی، اور نئی حکومتوں پہ یہ ذمہ داری آئے گی کہ پاکستان کو مزید اس ڈیفالٹ سے دور لے جانا، اور معیشت کو بہتری کی طرف لے جانا، اور پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان بنانا۔ یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی ہے۔ آگے ان لوگوں کی ذمہ داری بنے گی کہ جب الیکشن ہو، اور الیکشن میں جو ذمہ داری عوام ان حکمرانوں کو دیتی ہے، جو حکومتیں بنائیں گی، ان کی ذمہ داری بنے گی، اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے ان کا، اور پاکستان کو ایک بہترین لائن پر اور ایک مستحکم معیشت کی طرف لے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہوگا بنیادی الیکشن کی بنیاد، الیکشن ہوگا، الیکشن ہی استحکام بن سکتا ہے۔ وہ جو بھی حکومت لائعمل طے کرے گی، اس کے پیچھے اگر عوام کی صحیح معنوں میں طاقت ہوگی تو ہی وہ حکومت کامیاب ہو سکتی ہے، تو ہی وہ حکومت معیشت کے بارے میں اچھے فیصلے کر سکتی ہے، تو ہی وہ حکومت جو ہے وہ جمہوری اداروں کا استحکام کر سکتے ہیں، تو ہی حکومت اس آئین کو مستحکم کر سکتے ہیں، تو ہی اس آئین پر عمل ہو سکتا ہے کہ جو عام لوگوں تک اس کی سہولت پہنچ سکے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب عوام کی صحیح معنوں میں اس کے پیچھے طاقت ہو۔ اگر طاقت نہیں ہوگی، جیسے 2018 میں الیکشن ہوا، تو 2018 کا الیکشن بھرپور طریقے سے دھاندلی زدہ الیکشن، جس کو تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو دھاندلی زدہ، اور اس کو ایک پاکستان کے اس وزیراعظم کو سلیکٹڈ وزیراعظم کہا گیا کہ اس اسمبلی کا جو ایک حیثیت تھی، جو کہ ایک اعتماد تھا، وہ عوام میں نہیں رہا۔ تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ عوام کی طاقت اس حکومت کے پیچھے ہو، تاکہ حکومتیں فیصلے کریں تو اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہوتی ہے سیاست۔ اور انشاءاللہ ہم نے اس فتنے کا، اس پی ٹی آئی کی اس حکومت کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا، ہر سٹیج پہ کیا، اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس فتنے کے اگر آخری جو زلزلوں کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا، وہ آخری جھٹکے بھی جب تک اس کا کوئی سیاسی
عمل دخل تھا، تو اگر اس کا صدر بھی بیٹھا ہے یا اس کے اور کوئی ایسے اس کے اپنے لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس کو بھی استعمال کر کے ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اس نے ہر لحاظ سے بحران پیدا کیے اور ہم نے ہر لحاظ سے ہر بحران کا مقابلہ کیا، چاہے وہ اسمبلیوں کے حوالے سے تھا، چاہے وہ انہوں نے مرکز قومی اسمبلی سے استعفے دینے تھے، چاہے انہوں نے اسمبلیاں توڑی اور اس بحران پیدا کیا، اور پھر مطالبہ شروع کیے کہ کسی طریقے سے ایک اور بحران پیدا ہو کہ پاکستان میں جو ہے الیکشن ایک دن میں نہ ہو سکے، اور تمام صوبوں کے الیکشن الگ الگ ٹائموں میں ہو، اور ایک اور بحران پیدا ہو. اور جو آئینی شک تھے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے کیئر ٹیکر کی حکومت ہونی چاہیے، کس طریقے سے کس ماحول میں الیکشن ہونا چاہیے، اس میں بھی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، اداروں میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، ہر لحاظ سے تقسیم، پاکستان کے اس پورے سسٹم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر اس کو بچایا تو وہ جمعیت علماء اسلام تھی، پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں تھیں جس کی سربراہی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی. اور آج پاکستان اگر آپ کو بچا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی بنیاد وہی کاوشیں تھی، وہی وہ جدوجہد تھی جو اس حوالے سے کامیاب ہے. اور انشاءاللہ ہماری یہ تک دو کوشش انشاءاللہ رہی کہ ہم پاکستان کو اس نہج پہ بیرونی سازشوں سے اس کا پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے اس کا استحکام، اندرونی طور پر استحکام، آج امن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ کے سامنے وہ ساری صورتحال کہ آج اس پوری پٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کل کے دن میں جو دھماکے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ہم نے ایک بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم امن پیدا کریں، اور ظاہر ہے پرامن ماحول ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں الیکشن لڑ سکیں گے. اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہوں تو الیکشن کرانا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں امن پیدا کرنا ہے اور ہم الیکشن کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے، اور بھرپور الیکشن ہونا چاہیے. اور الیکشن کے بعد بہت جلد سیاسی لوگوں کو وہ حکومت ملنی چاہیے جو عوام کے صحیح معنوں میں نمائندہ ہو. اور ہم نے الحمدللہ ڈی خان کے حوالے سے ہم نے بھرپور محنت کی کہ ہم اس چھوٹے سے دورانیے میں جو محیط تھی 14 مہینے 15 مہینے کی حکومت تھی، اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کو کس طریقے سے ترقی دے سکتے ہیں. چونکہ سی پیک کا منصوبہ میں صرف اس حوالے سے ایک مجموعی صورتحال سے اس کی بات کروں گا، میں اس میں جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ سی پیک چونکہ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہا ہے، اکنامک زون ادھر ہی بن رہا ہے اس کے لیے لیکن وہ چونکہ ان کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو سی پیک کے اس سارے سسٹم کو رول بیک کیا اور اس کو تعطل کیا، اور پاکستان کا جو ہے بہت بڑا نقصان کیا. کہ آج پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا کہ سی پیک کے اس حصے کو بھی سٹارٹ کیا جہاں اکنامک زون بننا ہے، اور روم اور بلوچستان کے ساتھ اور گوادر کے ساتھ اس کو بھی کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو بنیاد ہے اس کے لیے ہم نے وہ ساری ترتیب دی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کون کون سے روڈ ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہم وہ اجتماعی لحاظ سے اس کو کیا فائدہ ہم دے سکتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری ایک ترتیب دی صرف اس لیے کہ آگے ڈیرہ اسماعیل خان نے ایک تجارتی ہب بننے جانا ہے اور اکنامک زون بننا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے یہ ساری چیزیں کنیکٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل کارگو ایئرپورٹ بننا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. میں نے بڑی بڑی چیزوں کی بات کی. تو ہم نے اس دورانیے میں یہ سارے کام کیے، اور جو ہمارے روڈ، انڈس ہائی وے، بائی پاس، یہ سارے ٹوٹے ہوئے تھے. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ بنو روڈ کے اوپر اس چوک تک، یہ سارے روڈ ہم اس وقت آپ کے سامنے جو شروع ہے، بنیادی کام ہم نے اس پہ کیا، اور آج وہ سارے کام آپ کے سامنے کام ہو رہے ہیں. دکھ رہا ہے کہ وہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے افتتاح کیا تھا. آج وہ ساری عملی طور پر اس پہ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے الحمدللہ اپنے علاقے کو یہ ایک مرکزیت اختیار کرے گی ڈیرہ اسماعیل خان، اس تمام فوائد جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کو پہنچیں گے، اور تبھی ہم نے وہ سارے روڈ اس کے ساتھ کنیکٹ کیے. تو انشاءاللہ آگے مستقبل میں یہ بہت بڑا فائدہ دیں گے. آنے والے ٹائم میں
آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے آپ کے ڈی خان کو اور اس پورے علاقے کو کیسے اوپر اٹھاتی ہے. گو کہ اجتماعی لحاظ سے جو صورتحال ہے مہنگائی کا، لوگ غربت کے حوالے سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، لیکن اس سب کی بحالی کرنی ہے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنا ہے. لیکن اس مشکل صورتحال میں اسی فتنے نے ہمیں ڈالا ہے اور ہم نے اس سے نکلنا ہے، اور آپ کے توسط سے نکلنا ہے، آپ کے تعاون سے نکلنا ہے، آپ کے اس ووٹ کی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس سے نکلنا ہے. میں آپ لوگوں کا دیر ہو گئی، باتیں بہت ہی کر لیتے، لیکن شام کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ 14 اکتوبر کو آپ نے بھرپور طریقے سے پشاور کے اس جلسے میں شمولیت کرنی ہے تاکہ یہ جلسہ بھرپور انداز میں ہو سکے. تو یہ آپ سے امید ہے، اور آپ لوگ اس حوالے سے کام بھی کرنا ہے آگے، اور پورے جماعت کو کام کرنا ہے کہ ہم جتنے زیادہ لوگ ہو سکیں اور ہم اس جلسے میں لے جا سکیں. تو یہ میری درخواست ہے، اور آپ سے یہ وعدہ بھی کہ آپ انشاءاللہ جائیں گے. تو میں انہی الفاظ پر آپ لوگوں کا تمام کا اور کفیل احمد نظامی صاحب کا انتہائی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے چونکہ امتیاز خان سردار وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کا بیٹا آیا ہوا ہے وہ سارے برکات اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پہ رکھے، اور برکات ان کے سارے فیملی پہ ہوں، اور آگے چل کے وہ جمعیت علماء اسلام کا اسی طرح کام کرتے رہے، اسی طرح کارکن بنتے رہے. تو میں اسی الفاظ پر آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں.